तुसी पूछया नहीं, असी दसे, आपने कभी पूछा ही नहीं मिसबाई साहब मैंने सुना है कि मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, तो मैं जो उन्होंने नाम लेना तो मुँह क्यों नहीं मीठा होता है कोई। अल्लाह मुझे पता है पुत्र आप नहीं मानोगे कि नहीं जी होता मीठा, मैं मानूंगा। कभी किसी ने पूछा ही नहीं मिसबाई साहब उनका नाम लेके सीने में ठंड क्यों नहीं पड़ती है। अल्लाह आप ये भी नहीं मानोगे, आपने कहना नहीं पड़ती है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं पड़ती। भाई अगर पड़ती है तो मुझे उसकी दलील दे। अगर तेरे सीने में उनका नाम पाक लेके ठंड पड़ रही है तो फिर उस ठंड का असर तेरे चेहरे पे जाहिर क्यों नहीं हो रहा। ये पुत्र तेन ठंड किसी और दे आना पैंदी है। अभी तुझे ठंड उनके नाम से पड़ रही, अभी तुझे ठंड किसी और के नाम से पड़ती है, इसीलिए तो तूने मुंह भी वही बना लिया जो वो चाहती है। जिस दिन पुत्र तुझे उनके नाम से ठंड पड़ना शुरू होगी फिर तेरा मुंह भी मैं क्यों मानूं पुत्र, मैं तो नहीं मानूंगा ना पुत्र। मैं को पैसे टोक के आया हूँ, ना मुझे इस बात की कोई टेंशन है कि मैं आपकी मर्जी के मुताबिक बात नहीं करूंगा तो आप मेरे पैसे कम कर दोगे। अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो अल्लाह ने बचा के रखा है, आगे भी मेरा अल्लाह मुझे बचा के रखे है। तो इसलिए पुत्र ये बिल्कुल कहने कराने की बातें हैं। ठंड पड़ रही है अभी, जिस दिन ठंड पड़ेगी फिर ठंड की निशानी चेहरे पे आ जाएगी पुत्र, पता लगेगा कि ठंड पहन रही है, ये ठंड नहीं है। और मैं पुत्र आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आओ इसकी तरफ बच्चा हैं। बड़ा पुत्र ये मेरे जवानों ने, मेरे भाइयों ने ये लोगों को सज सज के दिखा लिया, लोगों के लिए मुंह कदी हथू छिलिया कदी हथू छिलिया, छिल छिल के विखा लिया। मैं तेन कहना उन्होंने वास्ते रख लै यार। मेरे हजरत साहब बड़ी सोहनी बात कहा करते थे, कुर्बान जाइए जी ऐसे हजरत भी तो उम्मत के पास नहीं ना रहे हैं, हजरत भी मेरे जैसे हैं जो बड़े हजरत हैं। हजरत हैं अब फरमाया करते थे बेलिया एक कख रख लै। अभी तो पुत्र इनकी कदर नहीं ना पता, नाई को पैसे दे के उतरवाते हैं। ये तो जिस दिन इनकी कदर पता लगनी है हमने फिर अपनी उंगलियां चबानी है। होए मैं की करदा वो जिदे वास्ते नहीं रखी वो मुंह ही नहीं लान रही। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, जितनी सारी उम्र मुंह छिल के रखे वो मुंह ही नहीं लान रही। अल्लाह माफ़ करे पुत्र, इस तरह की बातें मैं नहीं मुनासिब समझता करना। आगे ही ज़ाहिर है मोहब्बतें बराए नाम रह गई हैं पुत्र। अब तो बंदा मर जाए तो हमें फ़ोन आते हैं, नहीं इद्दत करना फ़र्ज थे नहीं ना। हाँ जी अभी सारी जिंदगी वो वास्ते रब ते रब दा रसूल नाराज़ करी बैठो, चंद महीने बहन नहीं तैयार कर चल, ये ज़रूरी तो नहीं ना। इसलिए पुत्र सुन कर, और मैं जिनके लिए कह रहा हूँ ना रख ले। फिर आला हज़रत ने लिखा फरमाया नज़्र रूह में आसानी दें, कलिमा याद दिलाते ये हैं, मरकद में बंदे को थपक के। पुत्र सारे ने छड़ के टुर जाना। अल्लाह हुक्म है मुर्दे को दफनाने के बाद इतनी देर बैठो जितनी देर में ऊंट को ज़बह करके उसका गोश्त बनाया जाता है। बंदा कोई हजरत ये किन बेवफाओं से तुमने वफाओं की उम्मीद लगा रखी है। लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम कैसे मोहब्बत शफकत फरमाएंगे, फरमाया मरकद में बंदों को थपक के मीठी नींद सुलाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं। सुनी करके पुत्र अल्लाह मुझे पता है इस दौर में सबसे औखा काम ये रखना है जी, बहुत बड़ा जिहाद है, बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं, बड़े ताने बड़े मेहने बड़ियाँ तंजा हैं जी। और स्पेशल जब वो जवानों की शादी की बारी आती है तो फिर कोई रिश्ता भी कोई नहीं देता, कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर कोई दाढ़ी की वजह से रिश्ते से इनकार कर दे दुरूद शरीफ पढ़ के मदीना पा के रूहानी अर्जी भेज देनी है। भाई जे तेरे मोबाइल विचों व्हाट्सएप का मैसेज यूएस से जा सकता है, सिर्फ इनू ऑन कर इतों भी मैसेज जा सकता है। अगर तेरा फ़ोन मैसेज यूएस से भेज सकता है, अगर तेरा फ़ोन अगर तेरी सिम मैसेज भेज सकती है यूके में, तो पुत्र सिर्फ तेरी सिम पवान दी देर है भी जाएगा तेरा उत्ते एक रूहानी मैसेज। अर्ज कर सोने पाक महबूब जी हुण असीं आप दी सुन्नत अपने चेहरे ते सजावांगे तो लोग सानू रिश्ते भी नहीं देणगे। पुत्र राती ना बूआ खड़किया तो तू ही इत्थे ते असीं भी इत्थे। हिम्मत करो यार जवानों मेरे, क्या हो गया रह गए हो गड्डी से सारे हैं जी। और पुत्र सोने हो बड़ा हज़रत साहब लोगों की तैयार हो लिया, बड़े लोगों की बोदे बना ले, बड़े लोगों की स्टाइल बना ले, बड़े लोगों की मुँह दाड़ी इंज इंज कर ली हैं जी। नहीं पुत्र हुण कोई पता नहीं किहड़े वेले सावां दी डोर टुट जाए यार। हुण उन्हां लई तैयार हो, कदी सोहनी पग बन, सोहने कपड़े पा, सोहनी दाड़ी शरीफ रख और दुरूद शरीफ पढ़ के अर्ज कर या रसूल अल्लाह माफ़ी दे छोड़ो। बड़ी देर लोगों लिए तैयार होया वा, अशरफ आप लिए तैयार होया वा, नज़रे करम ते फरमाओ ज़रा। हाँ हज़रत साहब ज़मीनो ज़मा तुम्हारे मकीनो मकान, पुत्र हम उनके लिए हैं बच्चा, हम पुत्र उनके लिए हैं। हम आए यहाँ तुम्हारे, उठे भी वहाँ, दहन में जुबान बदन में है जहाँ, पुत्र उनके लिए क्या कर रहे हो ये क्या। इसलिए पुत्र आ जाओ अल्लाह वाले पास से। यही पैगाम करबला है, यही पैगाम बदर है, यही पैगाम उहद है। जिस दरवाजे पे दस्तक दोगे तुम्हें एक ही सदा मिलेगी, तुम्हें एक ही पैगाम मिलेगा, अपने अल्लाह की तरफ आओ।
اب دکھ یہ ہے کہ پتر سارا کچھ ہی ہے، بس اللہ کوئی نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن دین. یہ میں کسی کی بات نہیں کروں گا، میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، یہ 2024 چل رہا ہے، 19 سال کم و پیش ہو گئے ادھر. میں بڑے دکھ سے پتر کہنے لگا ہوں، ان 19 سالوں میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی کسی نے مجھے آ کے پوچھا ہو کہ مصباحی صاحب جدوں میں انہوں کا نام پاک لینا وا تو منہ کیوں نہیں میٹھا ہوتا ہے. عجیب تماشا لگا کھڑا ہے، ویزا لگ جائے، منڈا ہو جائے، ہاں جی یہ ہو جائے یہ ہو جائے، ساری کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے. اور پھر چلو آپ نے تو جو کیا سو کیا، بہت ہی تکلیف یہ ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل گئے حضرت. آپ کی طلب بدلی، پھر ہم نے بھی اپنی عطائیں بدل ڈالی ہیں حضرت. پہلی بات تو سودا تھا ہی پاس کوئی نہیں حضرت، ہاں جی. پھر ہم نے بھی کیا کیا، ہم نے بھی اپنی دکان پہ وہ سودے رکھ لیے جو آپ مانگنے آتے ہو حضرت. اسی بھی حضرت جی تویزاں دیا فوٹو کاپیاں کرا لیا نے تے ونڈی جاندے ہیں سارا دن. اے 11 بجے ساڑنا ہے، اے 2:30 بجے ساڑنا ہے، اے عصر تو بعد ساڑنا ہے، اے مغرب تو بعد ساڑنا ہے، تے شاہ تو بعد تو آپ ہی ساڑ گیا ہوئے گا حضرت. یہی چل رہا ہے اور کیا چل رہا ہے. وہ کبھی خانقاہوں میں تربیت ہوا کرتی تھی، وہ کبھی خانقاہوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی باتیں ہوا کرتی تھی. اب کہاں وہ رنگ رہے جی، نہ وہ مرید رہے نہ حضرت وہ پیر رہے. کہیں کہیں یہ دیا، یہ رنگ، یہ انداز نظر آتا ہے حضرت، باقی کتنے. یہ میں اکثر بچوں کو بتایا کرتا ہوں، یہ شاہ صاحب ہے، یہ قصور اور یار تو شفقت بڑی فرماتے ہیں حضرت. اور گناہ گار کو بھی وقت ملے تو میں بھی جاتا ہوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. میں جانا چاہیے بھائی، اگر یہ کتے دیوا بلدہ پہ ہے کتے ہے وہ تو ضرور جاؤ، لیکن پتر رہیو ذرا دھیان نال، کیونکہ میاں صاحب فرماندے نے پتر 1500 روپے دی پگ مل جاندی ہے، جڑا مرضی پہن لے. فرمایا تو ایتھے الاں کاواں رنگ لے پر، ایتھے الاں کاواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور، ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور. یہاں کو تھوڑے تماشے ہو رہے ہیں حضرت جی، ہاں جی. زاغوں کے تصرف میں ہیں، عقابوں کے نشے میں، کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، جو کبھی مردہ دلوں کو زندہ کیا کرتے تھے وہ گئے رہ گئے حضرت. ان تویز دینا حضرت کم باذن اللہ. پتر وہ آستانوں اور خانقاہوں کی اسپیشلٹی تھی، ہاں جی. یہی کوئی اس طرح کا انگلش کا لفظ بولتے اے جی. ایک آدھا ماہر ہے جی، اے ماہر دل ہے. ایک آدھا ڈاکٹر ہے جی، اے جی گردیاں دا ڈاکٹر ہے جی. ایک آدھا ہے جی اے میدے تے جگر دا ہے. تے خانقاہاں جڑے ڈاکٹر ہوندے ہن کادے اور روحاں دے ڈاکٹر سن حضرت جی. اور روحاں دے ڈاکٹر سن، وہ دلاں دے ڈاکٹر سن، وہ فکراں دے ڈاکٹر سن حضرت. لیکن کی کیتا ڈاکٹر نے چھڈی ڈاکٹری تے رکھ لے تویز حضرت جی. ان بس تویز ہی تویز پہ چلن ڈے نے. وہ باتیں گئی حضرت، وہ رنگ کہیں کہیں حضرت وہ رنگ دکھتے ہیں حضرت. اور دیکھنا حضرت جی 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا. میں اکثر سوچتا ہوں یار اقبال تو کیا دیکھ بیٹھا، اتنا درد. دیکھنا حضرت اقبال کے دور میں پیر جماعت علی شاہ موجود تھے حضرت. اقبال کے دور میں حضرت شاہ سلیمان توسوی موجود تھے حضرت. سلسلہ چشت حضرت جی پورے اپنے عروج پہ تھا، کمال پہ تھا حضرت. ادھر حضرت جی چورا شریف میں حضرت جی سلسلہ نقشبندیہ حضرت اپنا فیضان بانٹ رہا تھا حضرت. ادھر پیر جماعت علی شاہ تھے حضرت، سید دیدار علی شاہ موجود تھے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بنفس نفیس موجود تھے. پتہ نہیں اقبال نے میرے ورگا کیڑا ویکھ لے کہ اقبال رو ہی پڑے گا کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. وہ کیا دیکھا اقبال تو نے، اتنے اتنے بڑے نام موجود. تو پتر میں کہنا جے کو میرے واسط ہوئے تو میں اقبال نو 2024 چ لے آواں تے میں کہا اقبال اون لکھاں کی لکھنا ہے یار. اب لکھاں کیا لکھے گا تو دیکھ ذرا امت کا حال. امت ٹھوکریں کھا رہی ہے، امت تھکے کھا رہی ہے، اب لکھ کیا لکھتا ہے. تو شاید اقبال بھی ہاتھ چک چھڑے کہ ہن میرے کل لکھن لئی کچھ نہیں ہے، میں کی لکھاؤں. تو 2000 تو اس دور میں اتنا رو پڑا، یہ دیکھ اب امت کا کیا حال ہوا. کوئی پرسان حال نہیں امت کا. وہ دیوا جل رہا ہے حضرت، کوشش ہوتی ہے چلو جایا جائے حضرت. میں ایک دن حضرت چلا گیا تو اللہ معاف کر دے، پتہ نہیں شاہ صاحب نے کیمرے میں دیکھا یا کسی مرید نے بتایا یا واللہ عالم، شاہ صاحب کے پاس کو اور بھی سورس ہو دیکھنے کا. تو نا باہر ہی تشریف لے آئے بڑے لوگ جی، ہیں جی. آج دی تو ویسے ہر بندے کو سجتی ہے، تو جی سید کرے تو پھر تو واہ سجدی ہے. سید تو پھر بڑا ہی سونا لگتا ہے نا. وہ تشریف لے آئے، سینے سے لگایا، متھا چومیا تو مینوں اے کہہ کے رو پے مصباحی صاحب چنگا ہویا آ گئے. تو وہ مجھے نہیں پتا اب شاہ صاحب کیوں رو رہے ہیں. کو 1.5 کٹائی تھرو میرے بھی ڈیگی پائے حضرت. ہاتھ پکڑا آستانے پہ لے گئے، بڑا سونا کھانا کھلایا. میں بے وقوف کا بے وقوف حضرت. میں نے پھر حضرت سے عرض کر دی میں حضور روئے کیوں سید بادشاہ. تو پھر رو پڑے حضرت. اور تو ہی ذرا شہر ہے گل سنائیے تو انہوں نے نہیں سمجھ آتی، تو ہی ذرا سمجھو گے والدین حضرت. انہوں کہنے لگے مصباحی صاحب میں بیٹھا تھا اپنے آستانے پہ خانقاہ پہ جہاں ابا جی نے بٹھایا ہے، تو ایک بندہ میرے پاس آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا اور مجھے کہتا ہے شاہ جی آٹا دم کر دیو. میں نے پوچھا بھائی مدعا کیا ہے، وجہ کیا ہے. تو ہے بات تھوڑی بے شرمی کی. تو کہتا ہے شاہ جی
مجھ نہیں ملتی پی تھی آٹا دم کر دے تو پھر شاہ صاحب رو پڑے کیونکہ اس دفعہ تو مجھے سمجھ تھی سید کے درد کی حضرت، تو اس دفعہ پھر میں بھی ان کے ساتھ رویا. روتے جاتے تھے اور بار بار کہتے تھے مصباحی صاحب خانقاہوں اور آستانوں پہ کیا زوال آیا ہے، کیا برا ویلا ہے. جہاں کبھی لوگ رب سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، جہاں کبھی لوگ رب سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اب لوگ وہاں بھینسیں ملوانے کے لیے آتے ہیں. سچ بتانا بھی جھنگ والوں یہی نہیں چلتا سارا دن، یہی چلتا ہے سارا دن، اور کیا چلتا ہے. کبھی کسی نے جا کے پیر صاحب کے سامنے کہا ہو پیر صاحب کو یاد علاج کرو، پیر صاحب کو یاد علاج کرو، گندہ ہی سوچ دی ہر ویلے. ہاں جی پیر صاحب کوئی کرم فرماؤ تنہائیاں پاک ہو جائیں، کوئی نہیں حضرت. تو پیٹ ڈیکتے نے بہ کے حضرت مجھے فرمانے لگے مصباحی صاحب جی ابا جی دے بٹھائے دا پاس نہ ہوندا لا کے رکھنا ہی سارا کچھ، تے میں بھی بلے شاہ دا سنگی بن جانا ہی. چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی راحت پچھانے نہ کو سانو منے. یہ تو چلو حضرت پروگرام ہے نا باقاعدہ، چلو ایک موضوع ہے، ہم آتے ہیں موضوع کی طرف بھی. میں ایک دفعہ ایک عرس پہ چلا گیا حضرت، اور جن کا عرس تھا نا ان کا نام تھا سائیں اللہ دتا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نقشبندی مجددی بزرگ تھے حضرت. وہ پہلے ہم بیٹھے کمرے میں تو میں نے وہ جو مریدین تھے جنہوں نے وہ سارے عرس کے پروگرام کا انتظام کیا تھا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار کوئی اگر حضرت کی کوئی سما عمری ہے یا حضرت پہ کوئی کتاب لکھی گئی تو دو یار میں کوئی ایک دو صفحہ دیکھ لیتا ہوں، تو چلو حضرت کی بھی کوئی بات سنا دیں گے دوران گفتگو. تو اگر کوئی کتاب نہیں ہے تو خود ہی سنا دو حضرت. تو وہ انہوں نے کہا حضرت کتاب تو نہیں ہے لیکن چلیں. انہوں نے کہا کہ یہ جہاں مرید تھے نا تو یہ اپنے پیر خانے میں کوئی صف اول کے مریدین میں نہیں تھے، اتنا خاص مرید، بلکہ یہ صف آخر کے مریدین میں بھی نہیں تھے، یہ خادم تھے وہاں. وہ ایک دن حضرت نے کوئی سائیں اللہ دتا صاحب کے ذمہ خدمت لگائی، اور اللہ دتے اے کام کرنا ہے تو وہ اللہ دتے نے کام بڑے چاواں نہ کیتا، پریتا نال کیتا. وہ پیر صاحب گزرے تو وہ دیکھ کے پوچھا بھائی کنے کام کیتا ایڈا سونا. انہوں نے کہا حضرت آپ نے سائیں اللہ دتے کو کہا تھا اس نے کیا ہے. بڑے خوش ہوئے، فرمایا بھیجو سائیں اللہ دتے نے. سائیں اللہ دتا آ گیا، قربان جائیے جی انہاں سائیوں تو ہی. فرمان لگے اللہ دتیا بڑا خوش ہوئے ہیں تیرے کام تو، تے چل پھر اج ساڈے کولوں مانگ کچھ ہے، آئی کوئی مانگ ساڈے کولوں نہیں. تو وہ سائیں اللہ دتا سے آگے سے اپنے پیر و مرشد کو عرض کرتے ہیں پیر جی مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، مجھے بس اللہ چاہیے ہے. انہوں نے ویسے مجھے نہیں کہا لیکن میرا دل کہتا ہے ایک باری پیر اور بھی خوش ہوئے ہوں گے. کیا ذوق ہے میرے مرید کا حضرت، کیا ذوق ہے میرے مرید کا حضرت. کہا پیر جی اور کچھ نہیں چاہیے بس اللہ چاہیے. تو وہ پیر صاحب نے نا امتحان کرنے کے لیے انہوں نے کہا سائیں اللہ دتے چل پھر ایک باری موقع دین دیا دوں، کچھ مانگ، کوئی لویری مانگ، کوئی کٹی مانگ، کوئی وچھی مانگ، کوئی ٹریکٹر مانگ، کوئی ٹرالی مانگ، کوئی قلعے مانگ، کوئی مربع مانگ، کوئی باہر دا ویزا مانگ. انہوں نے پھر عرض کی نہیں پیر جی مجھے تو بس اللہ ہی چاہیے حضرت. پھر کہا اللہ دتے ہوں آخری باری پوچھنے لگا ہوں میں دوبارہ پوچھنا نہیں تے موقع نہیں بار بار آندے. اج موج وچ سی تے اللہ دی بڑی مہر ہے ساڈی زبان تے، اج تک جو دے فضل نال زبان چوں نکلیا پورا کر چھڑدا ہوندا ہے تے موقع نہیں لبنا پھر کوئی چل پھر مانگ. وہ آگے سر کرتا حضور ایک بار چھوڑ کے، ایک 100 بار چھوڑ کے، 1000 بار چھوڑ کے، آپ 10,000 بار بھی کہیں گے نا میں آگے سے ہر بار یہی عرض کروں گا مجھے اللہ چاہیے.